میں وہ بات نہیں کر رہا میڈیکلی مٹھ ماسٹربیشن کا مردانہ کمزوری سے کوئی تعلق نہیں. آپ دن میں 12 دفعہ بھی مٹھ ماس حکیموں نے ان کے ذہنوں میں ایسا گند ڈال دیا ہے کہ بھائی جب تک تم میری پھکی نہیں کھاؤ گے نا تم عورت کے قریب گئے تو کھڑا حالانکہ اس چیز کے قابل نہیں ہے. دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جگر اور معدے کا اسپیشلسٹ کسی بھی طور پہ نہ تو اللہ کی طرف سے نہ میڈیکلی نہ اب ہم کہیں گے کہ فزیکلی اس کا کسی بھی طور پہ کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. تو کسی بھی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے, جتنی دفعہ مرضی کریں اور کرتے رہنا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر عرفان کیسر بیچ میں یہ بھی بتا دیتے کہ میں میڈیکل کے دور میں کتنی دفعہ مارتا رہا ہوں, پیچھے ڈاکٹر عرفان کی ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے نوجوان جو ہے ان کی فالوئنگ ملے اور یہ ایک عجیب سا شیطانی قصہ چھیڑ کر میں بیٹھ جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے تبصرے کے ساتھ. یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جس ویڈیو پر میں آج تذکرہ دینے لگا ہوں یہ ڈاکٹر عرفان کیسر کا ایک پوڈ کاسٹ ہے جو حافظ محمد احمد صاحب نے لیا ہوا ہے. میں اس کا کچھ ایک خاص حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر پورا پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے چلاتا ہوں تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے, تو اس سے میری گفتگو اور دیگر جو تبصرہ ہوگا وہ ہم نہیں کر پائیں گے. جس آپ بھائی کو شوق ہو کہ میں یہ پورا ان کا پوڈ کاسٹ دیکھ لوں وہ حافظ احمد صاحب کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو سامعین محترم, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ میرا مقصد کسی ڈاکٹر یا کسی طبیب یا کسی نیم حکیم یا کسی نیم ڈاکٹر کی دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے. میں جتنی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور مزید انشاءاللہ العزیز بناتا رہوں گا, چاہے وہ یورپ سے فارغ ہو کر پروفیسری کر رہے ہوں, چاہے وہ پاکستان میں پڑھ کر اپنی تعلیم لے کر وہ طبیہ کالج یا میڈیکل سے فارغ ہوں. میرا تعلق قدرتی اور فطری طب سے ہے, نیچرل سے ہے, ہرب سے ہے اور طب یونانی سے ہے. جتنا علم رکھتا ہوں میں اپنی عوام کو اپنے چینل کے تھرو دینا چاہتا ہوں اور فیصلہ عوام پر چھوڑوں. سامعین محترم, اس پورے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری گفتگو ہوئی, بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ لیے گئے. ایک بات چلی ہے, میں ذرا اس پہ پہلے آپ کو سنوا دیتا ہوں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مردانہ کمزوری کے اشتہاروں پہ بھی بل بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بل سے پاویں آپ کچھ نہ ہوتا ہو, پاکستانیوں نے بل بن کے نا راجہ رسالو بن جانا. ہماری قوم کا سب سے بڑا خبط پتہ ہے کیا ہے؟ مردانہ کمزوری. اور سیکس کو ایسے پریٹینڈ کیا جاتا ہے نا پاکستان میں جیسے یہ سب کچھ ہے. نہیں, میں ابھی سوال پہ آنے والا تھا کہ آپ کہتے ہیں مردانہ کمزوری کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ خود دیکھ لیں, ریسرچ جا کے دیکھ لیں, میری ریسرچ سے مراد ہے پوچھ لیں ینگ جنریشن سے, وہ شادی کا نام سن کے جان جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ابھی شادی کے قابل نہیں, کیونکہ سارے ٹوٹے دیکھتے ہیں راتوں کو, ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں اور سہاگ راتیں بڑی تباہ ہوتی ہیں پاکستان میں ان پورن کی وجہ سے. میرے پاس آ جاتے ہیں 4 دن بعد شادی ہے, 5 دن بعد شادی ہے. میں کہتا ہوں کیا کر جا کے کھڑا نہیں ہوتا, کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. پرابلمز ان کے بعد میں کہہ رہے ہوں اسٹاف کو باہر بھیج دیں, بات کرنی ہے. بات اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, کھڑا ہوتا ہے لیکن شادی کے ٹائم کچھ ہو تو نہیں جائے گا, دیواروں پہ پڑا ہوا ہے. حکیموں نے ان کے ذہنوں میں ایسا گند ڈال دیا ہے کہ بھائی جب تک تم میری پھکی نہیں کھاؤ گے نا تم عورت کے قریب گئے تو کھڑا نہیں ہوگا. رانگ نمبر, سمجھ آئی. اس ملک میں جو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ بڑی بلنٹلی بول رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اس پہ حکیموں کو تکلیف ہو جائے گی. میں اس حکیم کی برائی نہیں کر رہا جو سچ بات کرتا ہے, جو پڑھ لکھ کے آئے. اب ڈاکٹر ہوں نا میں, جا کے پی ایم ڈی سی میں میرا ریکارڈ دیکھ لیں, سب پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. حکیم کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس ملک میں, کہاں ریکارڈ پڑھا ہوا ہے مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے. نیم حکیم کی بات کر رہا ہوں, اصل حکیم جو بڑھ کے حکمت کر رہا ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں. کہاں پڑھا ہوا ریکارڈ؟ جی سامعین محترم, بات چل رہی تھی کہ جی لڑکے ڈرتے ہیں اور ڈاکٹر عرفان کیسر نے بھی یہی بات کی کہ جی یہ جو اشتہاری حکیم ہیں, اس بات پر میں ڈاکٹر عرفان کا ساتھ دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی حکیم اشتہاری ہیں یا پھڑی باز ہم اسے کہتے ہیں یا مجمع باز ہم کہتے ہیں, یا جیسے آپ دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے یادگار سے لے کر بھاٹی لوہاری تک یہ جتنے مجمع باز یہ سانہ رکھ کے شیر انہوں نے دکانوں پہ لگائے ہوتے تھے, اور جناب شیر کی چربی, رچھ کی چربی, سانے کی چربی کا تیل, یہ یقیناً جن کو ڈاکٹر عرفان کیسر حکیم کہہ رہے ہیں بلکہ اس نے خود ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ نیم حکیم ہے. اب ان کا ریکارڈ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہاں رکھا ہوا ہے, ان کا ریکارڈ دیکھ لیں جی جا کے, وہ پڑا ہوا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی. اب آگے دیکھتے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ جی میں کھل کر بات نہیں کروں گا کہ حکیموں کا دل دکھ جائے گا. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ نیم حکیم ہو یا کوئی دیگر حکیم ہو تو وہ مردانہ طاقت کی مرض کا نام لے کر پیسے کماتے ہیں اور یہ ایک فضول چیز ہے. مزید آگے آپ سنیے گا پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. اور یہ دیواروں پہ کیوں لکھتے ہیں مردانہ اور زنانہ کمزوری کیوں لکھتے ہیں؟ آپ تو جنوبی پنجاب میں پڑھے لکھے ہیں نا. دیواروں پہ بستہ لٹکا کے جو بچہ تھوڑی سی اردو پڑھنا شروع ہوتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ سلیمی دوا خانہ. کیوں؟ بالکل ہر جگہ ادھر آپ چلے جائیں سلیمی دوا خانہ مردانہ کمزوری اور یہ سارا پڑھ کے بڑا ہوگا اس کو لگے گا کہ بھئی کچھ نہیں. ہماری قوم نے جو بیسک نیڈز آف لائف تھیں ان پر اتنے سوال اٹھا دیے, ماسٹربیشن پہ, مٹھ پہ, ٹھیک ہے, عذاب بنا دیا اس کو. اتنی فرسٹریشن دماغ پہ بھر دی لوگوں کی, لوگوں نے ریپ کر دیے, ٹھیک ہے, صحیح راہ نہیں بتائی. بھائی یا تو 18 سال کی عمر میں شادی کرو یا انہیں میڈیکلی ایکسپلین کرو کہ میں میڈیکلی بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی اس پہ میں ریلیجن پہ پھر لوگ شروع ہو جائیں گے, میں وہ بات نہیں کر رہا. میڈیکلی مٹھ ماسٹربیشن کا مردانہ کمزوری سے کوئی تعلق نہیں. آپ دن میں 12 دفعہ بھی مٹھ مار سکتے, آپ دن میں 12 دفعہ بھی مٹھ مار سکتے, آپ دن میں 12 دفعہ بھی مٹھ مار سکتے, آپ دن میں 12 دفعہ بھی مٹھ مار سکتے. لیکن آپ یہ پبلک کو بتائیں گے تو عوام تو یہی کام شروع کر دے گی. آپ پہلے نہیں کر رہی, پہلے انہوں نے مٹھیں کنٹرول کی ہوئی یا نہیں کر رہی بتائیں. پہلے بھی تو یہی کچھ کر رہی ہے پر ڈرتی ہے. جو اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ بھائی ایک نارمل سائیکل ہے, آپ نے جیسے ایک 30 منٹ رن کی ہے, ایکسرسائز کی ہے, اس کے بعد آپ کو ہلکی سی گڈ فیلنگ ود نکاحت آئے گی. اسی طرح جو آپ نے سیکشل پلیئر اچیو کیا ہے اس کے بعد ہلکی سی نکاحت آئے گی. حکیم رانگ نمبر ہے. وہ کہتا ہے وہ جو تمہیں مٹھ ماری تھی نا, ٹھیک ہے, شباب کلینک, لمحوں کی غلطیاں برسوں کی سزا, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے جو تم نے وہ کیا تھا نا اس کی وجہ سے تجھے کمزوری ہو رہی ہے, اب تو شادی نہیں کرتا, میری پھکی کھا. پھکی کھا کے تو شادی کے قابل نہیں ہوگا نا, یہی تو بتا رہا ہوں. جی سامعین محترم, ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے اب بات یہاں تک پہنچا دی ہے کہ چاہے بندہ ایک دن میں 12 دفعہ بھی ماسٹربیشن کرے, کہ چاہے وہ 12 دفعہ روزانہ کر لے, تو اس سے کبھی بھی مردانہ کمزوری پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب جو فارغ ہیں میڈیکل سے, اور بے شک تو یہ دعویٰ جو کرتے ہیں, میں اسے دعویٰ کہوں گا حالانکہ اس چیز کے قابل نہیں ہے, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جگر اور معدے کا اسپیشلسٹ ہوں, جبکہ ان کے میڈیکل میں اسپیشلائزیشن کو تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, کارڈیالوجسٹ الگ ہیں, نیفرالوجسٹ الگ ہیں, یورالوجسٹ الگ ہیں, سیکسالوجسٹ الگ ہیں. اب ان کا شعبہ امراض معدہ اور جگر سے ہے, اور پوڈ کاسٹ میں ماشاءاللہ حافظ احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بڑے مزے لے رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ شرع عام کریں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے کون سے لوگ نہیں کر رہے. مطلب اگر کوئی پہلے چھپ کر یہ برا عمل کر رہا ہے جس سے صحت کیا دماغ تک کی بربادی ہو جاتی ہے اور یہ لوگ سائیکی ہو جاتے ہیں, پھر نفسیات والوں کے پاس جاتے ہیں, اس کے میں دلائل دیتا ہوں. یعنی یہ دونوں احباب بیٹھ کر اس بات سے لذت افروز ہو رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنی معاملہ نہیں ہے, میڈیکل میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو سامعین محترم, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو کوئی میڈیکل کے 2 طالب علم اور دکھا دیتا ہوں, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ڈاکٹر عفان کیسر جس میڈیکل سے پڑھا ہے وہ اور ہے, جس میڈیکل کالج سے یہ لوگ پڑھے ہیں جن کی میں آپ کو ویڈیوز دکھانے لگا ہوں, غور سے دیکھیے گا. وہ بھی ڈاکٹر ہیں, دونوں نامور ڈاکٹر ہیں, دونوں سیکسالوجسٹ ہیں, کیونکہ وہ معدہ جگر کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں جو چولے مارے. جنہوں نے اسپیشلی سیکس کا علم لیا ہے وہ ان کے بقول اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. جگر معدے کے اندر سیکس کا قطعاً ذکر ہی نہیں ہے جو یہ ڈاکٹر عفان کیسر, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر عفان کیسر بیچ میں یہ بھی بتا دیتے کہ میں میڈیکل کے دور میں کتنی دفعہ مٹھ مارتا رہا ہوں, تاکہ ان کے مریضوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ اتنی دفعہ کرتے رہیں, کیونکہ جس چیز کا نقصان نہیں ہے وہ کی جا سکتی ہے. اصل میں کرنا یہی چاہیے تھا حافظ صاحب کو بھی کہ پوچھ لیتے آسانی سے, جب اتنی اوپنلی اتنی بات آپ نے کر لی تو کم از کم آپ یہ بھی پوچھ لیتے حافظ صاحب کہ آپ کتنی دفعہ مارتے ہیں. اب آپ نے کہا جی کہ لڑکے چاہے 12 دفعہ کر لے, میرا سوال مدبانہ ہے حافظ صاحب, آپ کو بھی برا نہ لگ جائے, پھر مجھے آپ نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ جو جوان لڑکیاں ہیں, میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو سیکس کے سگنل, سیکس کے جو برین سے سگنل آتے ہیں, اور عورت میں میڈیکل کہہ رہی ہے, ڈاکٹر عفان کیسر یہ بھی بتا دیتے کہ جو لڑکیاں 25 30 سال تک ایم فل کر کے پھر رہی ہیں ان کے اندر تو یہ ریسپٹر بہت زیادہ ہیں, میڈیکل سائنس کہہ رہی
ذریعے کہ لڑکوں سے زیادہ ان کے اندر یہ جوش ہے، تو ان کے لیے بھی آپ ضرور کوئی ویڈیو بنائیے، میں منتظر رہوں گا، تاکہ قوم کے بچوں کی تو آپ نے اصلاح کر دی اور قوم کی بچیوں کے بارے آپ بولے ہی نہیں ہیں۔ تو میں ڈاکٹر عفان کیسر کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ خالی حکیم نہیں بتا رہے کہ مٹھ مارنا نقصان دہ ہے۔ میں آپ کے لیے ایک ڈاکٹر لے کر آیا ہوں، ڈاکٹر فضل محمود چودھری، جو کہ سیکسالوجسٹ ہیں اور چھوٹے موٹے چینل پہ نہیں بیٹھے، اولا ڈاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ویوز چیک کر لیں اور ان کی گفتگو چیک کریں۔ اور میں ایڈوانس میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل محمود چودھری صاحب جیسے اگر ڈاکٹر ہوتے ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے فطرت بیان کی ہے، کیونکہ میں تو نیچروپیتھی کا کام کرتا ہوں، انہوں نے فطرت بیان کی ہے۔ ڈاکٹر فطرت بیان کرے تو میرا بھائی، ڈاکٹر عفان کیسر فطرت بیان کرے تو میرا بھائی، اگر فطرت سے باہر جائے گا تو میں اسے ڈاکٹر ہی نہیں سمجھتا، وہ کسی کھوتی سکول سے پڑھ کر آیا ہے، کسی میڈیکل سے نہیں پڑھا۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بارے میڈیکل سائنس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر فضل محمود چودھری، جو گزشتہ تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے ایز اے سیکس کاؤنسلر اور سیکسولوجسٹ آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ماسٹربیشن، مشت زنی، ہاتھ زنی، یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، جس سینس میں بھی یہ فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اس کو ہم آج کلیئر کریں گے۔ اس میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے میرے دوست جو ہیں وہ، جس میں کہ کچھ مسلم ہیں، کچھ نان مسلمز ہیں، وہ اس کے متعلق آ کے اپنی رائے دے کے اور لوگوں کو مس گائیڈ کر کے میں کہوں گا کہ چلے جاتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی مطلب کسی بھی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے، جتنی دفعہ مرضی کریں اور کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں ان سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے جس طرح اپنے جو ہے پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے حوا کو بنایا، تو اللہ کریم نے جو ہے آدم کے لیے سارے آدم کیوں نہیں بنا دیے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، نہ اس نے کسی سے پوچھنے جانا تھا، نہ کوئی اجازت لینے کی توبہ نعوذ باللہ ضرورت تھی کہ وہ سارے کے سارے آدم بنا دیتے، سارے کے سارے مرد بنا دیتا۔ محترم پیارے ڈاکٹر فضل محمود چودھری صاحب نے مشت زنی کی بارے میں وہی بات کی، وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ میرے بھائی جو مسلم ہیں اور نان مسلم ہیں، تو ظاہر ہے ڈاکٹر عفان کیسر تو مسلم ہی ہوں گے، تو میں یہ مذہبی بات تو کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ دیکھیے گا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، سیکسالوجسٹ ہوں، اور مشت زنی کا جو لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں، وہ لوگوں کو غلط راہ پہ بے راہ روی پر لگاتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حافظ صاحب کا سہارا لے کر ڈاکٹر عفان نے پوری دنیا کے بچوں کو بہکا دیا ہے کہ تم جو مرضی کرو، جتنی مرضی بے راہ روی کرو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس ویڈیو سے نہ جانے کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں، اور جب تک یہ ویڈیو رہے گی برباد ہوتے رہیں گے۔ آگے سنتے ہیں ڈاکٹر فضل محمود صاحب کو کہ مزید کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ آپ خود سوچیں کہ جب اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، اس کے اسی طرح اس کے جو سیکسول پارٹس ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مطابق، ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق بنائے۔ اب اس میں جو ہمارا نفس ہے، پینس ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کے سینسرز لگے ہوئے ہیں، اور تقریباً اس میں جو ہے نا 1000 کے قریب سینسرز مرد کے نفس پہ لگے ہوتے ہیں، اور 8 سے 9000 کے قریب سینسرز وجائنا کے اندر موجود ہوتے ہیں، عورت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جی سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فضل محمود چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ بس آدمی مٹھ مار کے گزارا کر لیتا، میں ڈاکٹر عفان کیسر کی زبان بول رہا ہوں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، تو پھر اللہ کو آدم کے ساتھ ہوا پیدا نہ کرتا، وہ سارے ہی آدم جیسے مرد پیدا کر دیتا۔ تو میں ڈاکٹر فضل محمود چودھری کا شکر گزار ہوں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عورت کا بھی پارٹ سیم بنایا اسی جگہ پر، اور مرد کا بھی پارٹ سیم بنایا اسی جگہ پر، عورت کی کشش اللہ نے رکھی اور مرد کی کشش اللہ نے رکھی۔ جیسے میں پھر مذاق نہیں، صحیح بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر عفان کیسر کا ایک اور میں نے انٹرویو دیکھا ہے کہ اس میں وہ اپنی اہلیہ نازش صاحبہ کو، جو کہ ریڈیالوجسٹ ہیں، ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جو انٹرویو والے نے پوچھا کہ جی آپ نے پہلے لو میرج کی یا پہلے دیکھا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں، پہلی ملاقات ہماری ہوئی۔ تو ڈاکٹر عفان کیسر کا یہ کہنا ہے کہ جی میں دیکھتے ہی نازش کو سمجھ گیا تھا کہ یہ محبت کے قابل ہے، مجھے دیکھتے ہی ان سے پیار ہو گیا تھا۔ یعنی اگر عورت کے اندر اللہ نے یہ کشش نہ رکھی ہوتی اور یہ محبت نہ ہوتی
تو مطلب کافی ماسٹربیشن ہی کافی تھی، پھر اللہ کو کیا جھنجٹ تھا عورت کے بیضے بنانے کا، عورت کے اندر رحم بنانے کا، وجائنا بنانے کا؟ یہ جیسے عورت کی پیشاب کی جگہ ہے ویسے مرد کی بنا دیتا، تو کیسے ماسٹربیشن ہونی تھی؟ ٹھیک ہے، تو اب مزید آگے سنتے ہیں. میں تفسیر آپ کو پتہ تھوڑا ڈیپلی کرتا ہوں. تو اب یہ آگے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ادبی طور پر کہ اللہ نے آدم ہوا کے ایک پارٹس ایک جیسے بنائے ہیں اس عمل کے لیے کہ صحبت کی جائے، نہ کہ ماسٹربیشن. آگے آتے ہیں. یہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کا سب سے حساس ترین جو ہے پارٹ وہ یہ ہے. اور آپ اس میں دیکھیں، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا عورت کے جسم میں، جو وجائنا بنائی، وہاں پہ بھی اس کی ایک خاص قسم کی نرمائی اس میں دی. پھر جب آپ نے انٹرکورس کرنا ہے، جب اس وقت وہ ایک خاص قسم کی اس میں سے رطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ اس کو گیلا کرتی ہے، جو کہ آئل کا کام کرتی ہے، تاکہ وہ رگڑ جو ہے وہ ایک خاص حد تک پیدا ہو، اور جسم ہے اس کی ایک خاص اس کی ایک گرپ ہے، ایک خاص قسم کا پریشر ہے، اتنا ہی ہے. پھر اس میں گرمائش، ایک خاص گرمائش ہوتی ہے. پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو ہاتھ میں جو ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس کی گرپ میں اور اس کی گرپ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور آپ جب آرگیزم پہ پہنچتے ہیں جب عورت، اور اسی طرح جب آپ ڈسچارج ہونے لگتا ہے مرد، تو اس وقت مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر میکسیمم پریشر آ جائے، اور عورت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جو ہے نا وہ اس کو اس کے جو ہے میکسیمم لینتھ اور ہر چیز اس میں اندر چلی جائے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے آپ اسی کو دبائیں گے. جب آپ اس کا گلا دبائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا بیڑا گرک ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس میں ڈیمیج آئے گا جگہ جگہ سے. اس میں جو باہر سے نظر نہیں آئیں گے، اندر سے چھوٹے چھوٹے ڈیمیج آئیں گے. اس کے اندر کوئی ہڈی تو ہوتی نہیں، کوئی ایسی کوئی اسٹیل کا کوئی راڈ تو ہوتا نہیں جو کہ اس کو اس پریشر کو برداشت کر سکے. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف خون کی نالیاں ہوتی ہیں، جس میں خون کا پریشر اتنے پریشر سے اندر جاتا ہے کہ وہ اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے، جس کی میں مثال اکثر اپنے مریضوں کو دیتا ہوں کہ غبارے میں جب غبارہ بالکل ڈھیلا ہوتا ہے، آپ اس میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ پریشر سے اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اگر ہٹ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جی کوئی چیز لگی ہے. وہ تو صرف ہوا ہے، اور اس میں خون کا لیکوڈ کا پریشر ہے جو اندر جاتا ہے، اور پیچھے سے وہ ایک ویلو بند ہو جاتا ہے تاکہ وہ واپس نہ جا سکے، اور اس کی وجہ سے اس میں یہ ہارڈنس پیدا ہوتی ہے. جب آپ اس کو دبائیں گے تو وہ جگہ جگہ سے اس میں ڈیمیج پیدا ہوتے ہیں، وہ بعد میں ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایک ٹیڑھا پن اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح اگر آپ کا زخم ہوگا، زخم ٹھیک ہوگا تو وہاں پہ ایک نشان بنے گا، اور ایک یوں اکٹھی ہو گیا جلد، ایک مروڑی سی یا جو بھی آپ کہتے ہیں، فائبروسس ہو جاتا ہے، وہ چیز بن جاتی ہے. اسی طرح نفس میں یہی چیز پیدا ہوگی. اس سے آپ کی بعد میں جو کہ لیٹر آن کرتے کرتے یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کا امپورٹنس تک پہنچ سکتی ہے، ایرکٹائل ڈسفنکشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ شہوت کے آنے کی نقصان میں پہنچ سکتی ہے. دوسرا اس کے جو سینسرز اوپر لگے ہوئے ہیں، جب آپ اس کو پریشر زیادہ دیں گے، اس کو آئل کی کمی کے بغیر جو اس کی ملائمیت ہونی چاہیے اس کے بغیر اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں رکھیں گے، جس طرح آپ کی گاڑی کا انجن ہے اوور ہیٹ ہو کے خراب ہو جائے گا، اسی طرح وہ بھی اوور ہیٹ ہو کے آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی سامعین محترم، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر فضل محمود چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے پینس کے بار بار ہینڈ پریکٹس سے، یعنی بار بار وہ عمل جو ڈاکٹر عفان کیسر سر بازار دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے آپ کے نرز جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے، پینس انتہائی کمزور ہو جائے گا، کہیں سے پتلا اور کہیں سے ٹیڑھا ہو جائے گا، اور بعض اوقات انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مردانہ طاقت کھو بیٹھتا ہے. سنیے ذرا. اگلی بات آ جاتی ہے، یہ تو بات میں نے آپ کو بتائی جو کہ پریکٹیکل ساری باتیں ہیں، اور اس میں جو ہے سائنٹیفکلی بھی اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے دماغ کے دو حصے آ جاتے ہیں. ایک انٹیریئر پورشن ہوتا ہے، اگلا حصہ دماغ کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے کوگنیٹو فنکشنز جو ہوتے ہیں، جس کو کنٹرول کرتا ہے. جو کوگنیٹو فنکشن ہمارا بولنا، سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، اس قسم کے جو ہمارے فنکشنز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور وہ پورشن جو ہے جب انسان سیکس کرتا ہے، جب اس میں وہ بھی انوالو ہوتا ہے، پورے کا پورا دماغ اس میں سارا ہمارا شامل آ جاتا ہے اور اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے. جب ماسٹربیشن کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی اٹ از پروف کہ وہ پورشن کام نہیں کرتا. جب وہ پورشن کام نہیں کرتا تو آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی یہ چیز سوچنا، سمجھنا، یہ بولنا، میموری، یہ ساری کچھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے آپ کو چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ سیکس کمپلیٹ سیکس نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو آپ کے جسم کو ریلیکس کرنے کی بجائے آپ کے ہارمونز پراپر نکلیں، آپ کو اس سے فائدہ ہو، اس کی بجائے آپ کو اس سے ایک
دوبارہ کرنے کی ایک چاہت جس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آنا شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن، کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہوتی ہے اس لیے آپ کو بار بار کرنے کی طلب آپ کے دماغ میں یہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ کی جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ کرتے ہو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دوسری دفعہ کرتے ہو کہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، اور یہ پھر آپ کو آہستہ 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 ذہنی بیمار اور سیکسولی سکھ آپ کو بنا دیتی ہے۔ جی سامعین محترم، دیکھا ڈاکٹر فضل محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ ماسٹربیشن آہستہ آہستہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے اور آپ نفسیاتی اور سائیکی ہو جاتے ہیں، اور یہ چونکہ کمپلیٹ تسلی بخش صحبت نہیں ہوتی، یہ ایک وہ عمل ہے جسے ڈاکٹر عفان صاحب صرف بتا رہے ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا، کوئی سائنس نہیں بتاتا، کیونکہ اگر سائنس میں یہی چیز آ جاتی تو پھر تو بہت ترقی ہو گئی تھی کہ ضرورت ہی نہیں تھی شادیوں کی، شادی کی ضرورت ہی نہیں رہتی جس نے ماسٹربیشن سیکھ لی۔ اسی لیے تو وہ آتے ہیں، ڈاکٹر فرما رہے تھے نا کہ ہمارے رات پہلی رات ہی آ جاتے ہیں، جی پتہ نہیں میرا کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا۔ اس پورے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیے گا، بڑی اوپنلی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اچھا اگر سیکس کی کمزوری نہیں ہوتی عفان صاحب تو پھر یہ ویگرا کیوں بنائی آپ کی میڈیکل نے، کوبرا کیوں بنائی آپ کی میڈیکل نے، آپ کی میڈیکل نے سیلڈینا فل کیمیکل کیوں دیا، ٹیلڈینا فل کیمیکل کیوں دیا، آپ لوگ یہ جتنے راکٹ شاکٹ گولیاں پیس کر دیے جا رہے ہیں جس میں جاہل حکیم بھی اور جاہل حکیم ڈاکٹر بھی شامل ہے، تو یعنی ایک پڑھا لکھا جو میڈیکل سے پڑھا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عفان کو ایک دفعہ دوبارہ کسی کالج میں داخلہ لینا چاہیے جس میں سیکسالوجسٹ بننا چاہیے انہیں، سیکس کے ٹاپک پہ جو سائنس لکھ رہی ہے جیسے ڈاکٹر فضل محمود صاحب فرما رہے ہیں، تو اس تعلیم کو لے کر پھر میڈیا پہ آئیں۔ یہ تو نہیں نا کہ اب بندے کا کام نہ چلے تو کوئی کبھی گنڈیری بیچ لیتا ہے، کبھی سبزی بیچ لیتا ہے، کبھی کریانہ ڈال لیتا ہے، کبھی وہ چھلیاں بیچتا ہے، یہ ڈاکٹری تو نہیں ہے۔ آپ جس ٹاپک کو میڈیکل سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ نے جو سبجیکٹ لیا ہے، آپ اس پہ 15 سال بتا چکے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ سیکس کے آرگن کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھا آپ ڈاکٹر فرما رہے ہیں کہ جی 1000 قسم کے سینسر مرد کے اندر ہیں اور 8000 یا 9000 عورت کے اندر ہیں، معلوم ہوا آپ کو؟ تو سامعین محترم دیکھتے ہیں ڈاکٹر فضل محمود صاحب آگے مزید ڈاکٹر عفان کیسر کے علم کا کیسے توڑ کر رہے ہیں۔ کسی بھی طور پہ نہ تو اللہ کی طرف سے نہ آپ کو جو ہے ہم میڈیکلی نہ آپ ہم کہیں گے کہ فزیکلی اس کا کسی بھی طور پہ کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ جی دیکھیے گا، فرما رہے ہیں کہ نہ میڈیکلی نہ فزیکلی اور نہ مذہبی، نہ اللہ کی طرف سے نہ میڈیکلی نہ فزیکلی کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ معلوم مجھے یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر عفان صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، میں حافظ صاحب کو بھی مخاطب کر دیتا ہوں۔ حافظ صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر عفان صاحب نے نہ تو میڈیکل پڑھی ہے، نہ سیکسالوجسٹ کے وہ ماہر ہیں، اور نہ ہی وہ کسی مذہبی کتاب کو پڑھ کے آئے ہیں؟ کیونکہ مذہبی بات انشاءاللہ میں آگے کروں گا، پہلے ڈاکٹر فضل محمود صاحب کو سنتے ہیں کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے میڈیکل میں بھی اور فزیکل میں۔ اس لیے اگر آپ کو کچھ ایسی ضرورت محسوس ہو، آپ اس عمر میں پہنچ جائیں اور آپ اس قابل ہوں، تو اسلام کا جو آپ ہمارے لیے سب کے لیے حکم ہے تو نکاح کریں، اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کریں۔ آپ پورا جو ہے اسلام کھول کے دیکھ لیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، عورت مرد کے لیے بنائی گئی، جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن سیدھے طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ بھی، کہیں پہ بھی، کسی حالت میں بھی، جنگ کی حالت ہو یا کوئی بھی مشکل ترین حالت ہو، کہیں پہ بھی کوئی ایسی اجازت یا کوئی ایسی روایت نہیں آپ کو ملے گی کہ آپ جو ہے نا وہ مشتنی کر لیں، ماسٹربیٹ کر لیں اور اپنے آپ کو اس میں سیٹسفائی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھ کے جتنے جو جہاد پہ گئے ہوئے مجاہدین کو 3 مہینے کے بعد، ان کو 3 سے 4 ماہ کے بعد لازمی چھٹی قرار دی گئی کہ وہ اپنے گھر جائے جو شادی شدہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے جو باقی بھی جگہوں پہ آپ کو جتنے بھی علماء سے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ کے دیکھیں گے، خود پڑھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، تو آپ کو یہ اس میں ملے گا۔ میرا خیال میں کہ میں بہت حد تک میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں میکسیمم اس کو کور کر کے ان کو غلط فہمیوں کو دور کر سکوں۔ اگر میں کر سکا ہوں تو اس کو ضرور پسند کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ
جی سامعین محترم، ماشاءاللہ ڈاکٹر فضل محمود صاحب کی زبان سے قرآن کی آیات، سورہ نساء کا حوالہ سن کر دل خوش ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ سمجھدار ڈاکٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ میچورٹی رکھتے ہیں اسلام کے بارے بھی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بلکہ میں یہ واقعہ جانتا ہوں، پوری طرح آپ کو سنا دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے پورا واقعہ نہیں بیان کر پائے، کہ حضرت عمر نے جب جہاد پر صحابہ کو بھیجا فوج در فوج، تو ایک ضمن میں خیال آ گیا کہ جو شادی شدہ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو آپ نے پھر ہماری اور آپ کی پوری امت کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی اہلیہ تھی اور حضرت عمر کی بیٹی تھی، آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی ایک عورت کم از کم کتنا عرصہ جوانی کا مرد کے بغیر گزار سکتی ہے؟ تو اماں حفصہ نے فرمایا کہ ابا جی کم از کم 4 ماہ گزارا کر سکتی ہے۔ یہ اس دور کا بات تھی۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ جو مجاہدین 4 ماہ سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں وہ فوراً اپنے گھروں کو لوٹ آئیں۔ اب انہوں نے ماشاءاللہ ڈاکٹر فضل صاحب نے دینی بھی بتا دیا، مذہبی بھی بتا دیا، قرآن سے بھی ثابت کر دیا، میڈیکل سے بھی ثابت کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو پوڈ کاسٹ دنیا میں ہوا کی طرح اڑ رہا ہے، مانا ویوز تو لے رہے ہیں آپ لوگ، لیکن دنیا کو کتنی گندی اویئرنس دے رہے ہیں آپ۔ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بھائی جو چھپ کے جرم کر رہا ہے، جرم ہوتا ہی وہ ہے جو چھپ کر کیا جائے ڈاکٹر عرفان قیصر، جرم وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کیا جائے۔ آپ وہ جرم کی دعوت دے رہے ہیں جو سرے بازار کیا جائے، اس میں فرق ہے۔ جرم کہتے ہی اس کو ہیں جو چھپ کر تو ملا بھی کر رہے ہیں، حکیم بھی کر رہے ہیں، طبیب بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کر رہے ہیں، پائلٹ بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ اس عمل میں مبتلا ہیں، لیکن آپ کی طرح سرے بازار اس کا نقصان کے بجائے نفع پیش کر دیں گے تو پوری دنیا تو آپ نے کمزور کر دینی ہے۔ بقول ڈاکٹر فضل صاحب کی میڈیکل کے کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، چچڑا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے بندہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کے پیچھے ڈاکٹر عرفان کی ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے نوجوان جو ہے ان کی فالوئنگ ملے اور یہ ایک عجیب سا شیطانی قصہ چھیڑ کر میں بیٹھ جاؤں تاکہ لوگ اس کو زیادہ دیکھیں اور میں دولت کما سکوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حافظ احمد صاحب بھی ماشاءاللہ مجھے شغلی نظر آتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کیونکہ وہ حافظ ہیں، بھئی ہم سلام کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا حافظ صاحب کو کہ وہاں کچھ آیات رکھتے ان کے سامنے کہ قرآن اور مذہب یہ کہہ رہا ہے، جو وہ نہیں کر سکے۔ تو سامعین محترم، اب یہ تھا ایک ثبوت۔ اب اگلی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر شریعت میں یا اسلام میں ماسٹربیشن جائز ہوتی تو میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا۔ کسی ایک حدیث میں بھی جیسے ڈاکٹر فضل محمود صاحب نے فرمایا کوئی حوالہ ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ دوسری بات، وہ دور یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نو مسلم بنایا، اسلام سکھایا، جوان تھے، کئیوں کو بیویاں چھوڑنی پڑی، کئیوں کو ماں باپ چھوڑنے پڑے، کئیوں کو جائیدادیں چھوڑنی پڑی، اسلام کے لیے قربانی دی، لیکن وہ جوان تھے۔ اس دور میں سامعین محترم، مجھ سے بہتر یہ علماء فتویٰ دے سکتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، اس دور میں آپ نے متع کی اجازت دی تھی۔ ڈاکٹر عرفان قیصر اور حافظ احمد صاحب توجہ کیجئے، اس دور میں جب صحابہ کے پاس بیویاں کم تھی، جوانی تھی، شباب تھا، اسلام والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ابھی اسلام شروع ہو رہا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے۔ تو نوجوانوں نے جب شکایت کی تو حضور نے عارضی طور پر متع کی اجازت دے دی، یعنی کچھ لے دے کر آپ لوگ یہ عمل کر لیا کریں، اور یہ عارضی تھا۔ آج کے دور تک جو متع چل رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اپنی من پسندی چیز ہے۔ ڈاکٹر عرفان قیصر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، قبول کیجئے۔ اگر حافظ احمد صاحب بھی سنیں تو سنوائیے میری ویڈیو۔ ایک مرد جب ایک دن میں 12 دفعہ ماسٹربیشن کرے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں، طب یونانی کا ایک ہلکا سا طالب علم ہو کر کہتا ہوں، دعویٰ ہے میرا، ڈاکٹر عرفان قیصر دنیا کا کڑیل جوان کھڑا کر دو میرے سامنے، وہ 12 تو کیا 4 دفعہ سے زائد مشت زنی نہیں کرے گا، کر سکے گا ہی نہیں۔ منی آئے گا کہاں سے؟ غدہ درکیہ اور غدہ کرامیہ پڑھو، منی کی تھیلی کو پڑھو۔ ایک وقت میں منی سب سے بڑے جوان کی 20 گرام نکل سکتی ہے، کمزور کی 10 گرام، اور مٹھ مارنے والے کی تو 1 تولہ بھی نہیں گرتی۔ 12 دفعہ کیسے کر رہے ہو؟ خدا کے بندے، شرم آنی چاہیے ایسی بات کا پوڈ کاسٹ بناتے ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اسلام کی ویڈیو لاؤں گا، اور ڈاکٹر عرفان کی وہ ویڈیو جس میں کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس ہے بھر
गया उल्ट गया, क्या फर्क पड़ता है। अगर डॉक्टर अफान को चैलेंज है, या तो इस्लाम की पूरी वीडियो बनाए मेडिकल पर, मैं बनाऊंगा तिब्बे यूनानी पर, साबित करूंगा कि मेडिकल नहीं, वो खोती स्कूल के पढ़े हुए डॉक्टर है। मेडिकल ने कहा है इस्लाम को एक बीमारी कहा गया है, मैं साबित करूंगा बीमारी क्या होती है। आइए सामने मोहतरम, डॉक्टर अफान कैसर को एक और फूलों का हार डालते हुए मैं एक लेडी डॉक्टर ताहिरा अरबाब जो कि सेक्सोलॉजिस्ट हैं, हमारे मुल्क की नामवर डॉक्टर हैं, मैं उनको भी आपको सुनवाऊंगा और फिर अगली बात आप पे छोड़ूंगा। मैस्टरबेशन के बहुत सारे नुकसान जो है हमें हमारे सामने नजर आते हैं और लोग उसको रिपोर्ट भी करते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रियल मैस्टरबेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, रियल होते हैं, एक्चुअल होते हैं, उसके ऊपर जो है वो बताएंगे कि बेसिकली वो होते क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह से होते हैं। मैस्टरबेशन के इफेक्ट्स जो बैड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर और उसके ऑर्गन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ताहिरा अरबाब, मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ एक सेक्स थेरेपिस्ट हूं, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं। जैसे मैंने अभी बात की कि मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। नॉर्मली तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कहती हूँ कि एक्चुअली मैस्टरबेशन इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर हर वक्त किसी इंसान के दिमाग में मैस्टरबेशन का जो है वो ख्याल, मुश्तनी का ख्याल आता रहता है या उसमें मुश्तनी को अपनी खुशी, गमी, स्ट्रेस के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है, तो असल में मसला ये है कि आपने उसको किस किस चीज के साथ जोड़ा हुआ है, ना कि मैस्टरबेशन। तो हमें फिर इसके ऊपर जो है वो बात करने की जरूरत है और हमें इस चीज को जो है वो हैंडल करने की जरूरत है। इसी तरह से कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है, यानी उनको आदत पड़ जाती है और उनकी जो है वो नींद नहीं उनको आती है, या कोई खास काम वो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता जब तक कि वो मैस्टरबेशन या मुश्तनी नहीं कर लेते, तो उसको हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए, यानी एडिक्शन है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। और अगर हर वक्त एक ख्याल आपके दिमाग को चिंता हुआ और आपने इसको अपनी खुशी, गमी के साथ, अपने स्ट्रेस के साथ जोड़ा हुआ, तो इस मसले का जो है वो हल होना चाहिए। बट कुछ और जो प्रॉब्लम्स जो मैस्टरबेशन के साथ या मुश्तनी के साथ जो है वो की वजह से वो होते हैं, वो ये है कि एक तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा जो है वो 13-14 साल की उम्र में या 12-13 साल की उम्र में मुश्तनी स्टार्ट कर देता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स जो है इन द लॉन्ग रन उसको जाके हो सकते हैं। वो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मसलन आप ये बिल्कुल इस तरह से कि एक छोटा पौधा है जिसको फल लगने वाला पौधा जो है वो है, मगर हमने जब वो भी ग्रो नहीं कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको जब फूल लग रहे हैं, जब वो अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में है, तो उसी वक्त ही हमने वो उसके फूल झाड़ने की बजाय उस छोटी उम्र में ही उसको फल के लिए जो है वो छोड़ दिया है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे वो पौधा जो है वो बड़ा होता जाएगा, वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, उतना बेहतर वो ग्रो नहीं किया हुआ होगा, क्योंकि आपने छोटी उम्र में उससे फ्रूट लेना जो शुरू कर दिया है। सो इसी तरह से वो लोग जो कि बहुत अर्ली एज में जो है वो मैस्टरबेशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं 12-13 साल की उम्र में, उसकी वजह से, क्योंकि अभी आपका ऑर्गन पूरा डेवलप नहीं है, आपकी बॉडी अभी जो है वो उसकी मिशन ना हो रही है, उसके अज़ाब बन रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, मगर आपने उनका इस्तेमाल जो है पहले से करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से अंडर ग्रोथ जो है वो हो सकती है, ऑर्गन उतना ज्यादा बेहतर डेवलप नहीं कर सकता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन जो है लेटर स्टेज के ऊपर जाकर हो सकती है। सबको नहीं होती, मगर कुछ लोगों को जो है वो। जी साहब, मैंने मोहतरम देखा डॉक्टर ताहिरा अरबाब साहिबा, मुख्तसर मैं आपको समझाऊंगा, कह रही हैं कि मास्टरबेशन जो है वो ऐसे ही है जैसे आपने कच्चा फल तोड़ दिया और दरख्त को बढ़ने नहीं दिया, यानी अपनी बॉडी की ग्रोथ वो भी रुकेगी, दिमागी ग्रोथ भी रुक जाएगी, पीनस भी छोटा रह जाएगा। वो एक तहजीबी अल्फाजों में बात कर रही हैं, उसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ। यानी हर सूरत में मास्टरबेशन आपकी बॉडी, आपके सेल, आपके आर्गन को नुकसान देगी और आहिस्ता आहिस्ता वही बात करेंगी कि आप साइकी और दिमागी हो जाएंगे। सुनिए जरा। हो सकती है। इसी तरह से जो एक और साइड इफेक्ट जो है मैस्टरबेशन का वो ये होता है कि जब लोग जो बहुत ज्यादा मैस्टरबेट कर रहे होते हैं, मुश्तनी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, हैंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में नॉर्मली जो ऑर्गन होता है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाती है। यानी सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि एक अज़ू जो बना हुआ है, जो बॉडी के लिए बना हुआ, फीमेल ऑर्गन के लिए बना हुआ या औरत के लिए बना हुआ, उसको आप अपने हाथ की जो आदत डाल रहे हैं, इसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जी साहब, मैंने मोहतरम देखा आपने फरमा रही है डॉक्टर साहबा कि जब एक अमल आप बार बार दोहराएंगे तो आपका पीनस यानी आपका आर्गन भी डैमेज हो सकता है। और यही वजह है, डॉक्टर फजल महमूद चौधरी साहब भी जिक्र कर गए थे ना कि कहीं टेढ़ा कहीं पतला और ये पीनस ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। उन्होंने बल्कि ज़ख्म की मिसाल दी। तो अफान कैसर साहब, ये जो बड़े बड़े तबीब अजमल साहब रहमतुल्लाह अलैह, सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिगरानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत बड़े उत्तबात जिन्होंने तिला बनाए हैं ना, ये ऐसे ही स्टूडेंटों के लिए बनाए हैं जो आपके स्टूडेंट हैं जिनको आप मुठ मारना सिखा रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तिला बनाते हैं हम लोग अच्छे भले कड़ियल जवान को तिला नहीं देते। और यही लोग जब आते हैं ना, कभी आप
माशाल्लाह आप तो बड़े फ्री डॉक्टर हैं, कभी आप उतरवा के देखिएगा, चेक कीजिएगा, टेढ़े भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे और जब सुकड़े भी मिलेंगे, उनके लिए हम तिला बनाते हैं और आपकी मेडिकल सिर्फ स्टूड बनाती है कि सुन करके दफा हो जाओ। आगे सुने। देन एक तीसरा मसला जो है वो ये हाथ की आदत जब आप डाल लेते हैं फिर वो ह्यूमन बॉडी को उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहता जितना कि उसको हाथ की आदत जो है वो हो गई होती है, उसके हाथ के टच की जो है वो आदत हो जाती है। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि जब बंदा मुस्तजनी कर करके इतने हार्ड प्रैक्टिस कर लेता है तो फिर उसे औरत अच्छी नहीं लगती, फिर वो हाथ से ही काम करेगा क्योंकि उसने अपने मसल इतने तोड़ फोड़ दिए हैं, अपने नज़र टिश्यू इतने तोड़ फोड़ दिए हैं, अपनी बॉडी पीनस की इतनी तबाह कर ली है कि उसे औरत के साथ जाने से मज़ा नहीं आता, वो खूब जोर लगा कर, क्योंकि जब 12-12 दफा माशाल्लाह आप करवाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तीसरी एक चीज जो कि इसका साइड इफेक्ट जो है वो हो सकता है वो ये कि यूजुअली अगर कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने इसको जोड़ा हुआ है कि आप खुशी गमी में हर वक्त या फिर एडिक्शन की सूरत में, कुछ लोगों को जैसे एडिक्शन भी होती है, ऑब्सेशन भी होता है मैस्टरबेशन का, हर वक्त उनके दिमाग में चीजें सवार भी रहती हैं, अगर उसकी वजह से आप जो है यानी फरमा रही हैं कि एक ऐसी एडिक्शन दिमाग में पैदा हो जाती है, ऐसी बेचैनी, इरिटेशन और इज़्तिराब हो जाता है कि 24 घंटे वो बच्चा जगह तलाश करता है कि मैं कब वो लज्जत लूं, कि एडिक्शन यानी उसे वो आदत पड़ जाती है, उसे वो जायका मिलता है, वो फिर छोड़ नहीं पाता, चाहे वो डॉक्टर बन जाए तब भी नहीं छोड़ता। नहीं है मैस्टरबेशन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इजैकुलेशन जो है वो कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं मुश्तनी और ज्यादा दफा कर रहे हैं, और आप उसमें ये भी वेट नहीं कर रहे कि आप जो है वो ऑर्गन जो है उसमें प्रॉपर जो है यानी उसका पूरा एक प्रोसेस जो है वो हो जाए, और आप फौरन जो है वो एक दिन में काफी दफा अपने आप को इस आदत की, आप इस चीज की आदत हुई हुई थी आपको एक दिन में काफी दफा अपने आप को डिस्चार्ज करने की, अपने आप को इजैकुलेट करने की, तो उस सूरत हाल में जो है वो आपके ऑर्गन का बिहेवियर जो होता है यानी जो अज़ू होता है उसका रवैया जो है वो बदल सकता है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो खराब हो सकती है, टाइम खराब हो सकता है। जी साहब मैंने मोहतरम सुना डॉक्टर तहरा अरबाब कह रही हैं कि आपके पीनस का बिहेवियर बदल सकता है, यानी उसका वो नेचुरोपैथी खत्म हो जाएगी और आपका टाइम डिस्टर्ब हो सकता है, यानी सूरत अंजाल हो जाएगा। जी डॉक्टर इरफान कैसर साहब सुनिएगा, ये डॉक्टर हैं, अब फैसला आप पर है। अगर ये डॉक्टर हैं और इन जैसे हजारों डॉक्टर आप चैलेंज दें, मैं आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा। या तो ये बात आप जरूर माने कि या आप डॉक्टर नहीं है या ये डॉक्टर नहीं है, ये फैसला मेरा नहीं है, अवाम करेगी। या ये डॉक्टर नहीं है या आप नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप फिर खोती कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कोई मेडिकल कॉलेज की तालीम आपकी मुझे तो नहीं लग रही। उसके साथ साथ जो है वो अभी में जो है वो ईडी जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली चीजें जो है वो हो सकती हैं, टाइम की जो है वो चीजें हो सकती हैं, प्रैक्टिस में भी फ्लॉ जो है वो आ सकता है। ये वो चीजें हैं, ये वो मेजर इश्यूज हैं जो उन लोगों को हो सकते हैं जिनमें एक्चुअली मैस्टरबेशन जरूरत से ज्यादा और बहुत ज्यादा करने की उनको जो है वो आदत पड़ी हुई है और उन्होंने एडिक्शन की हद तक जो है इस चीज को कर रहे होते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में यही ख्यालात जो है वो रहते हैं। अगर इस तरह का कोई मसला आपका है तो यकीनी तौर पर आपको हेल्प की और इलाज की जरूरत है अपने इस रवैये को बदलने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प कर पाएगी। जी शामिन मोहतरम देखिएगा, डॉक्टर अरबाब ताहिरा साहिबा आखिरी जुमला फरमा गई हैं कि अगर आप ऐसे जहनी मरीज हो चुके हैं, नफ्सियाती हो चुके हैं, साइकी हो चुके हैं, आपको इस एडिक्शन की, इस मास्टरबेशन की लज्जत में बेचैनी और इज़्तिराब होता है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। मैं पूछना चाहूँगा कि मुमकिन है मेडिकल की कोई अलग अलग तालीमात हों। मैं फिर भी कहूँगा डॉक्टर इरफान साहब बुरा ना मान जाएं, क्या मेडिकल की अलग अलग कोई यूनिवर्सिटियाँ हैं या आपकी मेडिकल में कोई एक लाइन होती है बॉडी की जो सर से पांव तक एक दफ़ा ही पढ़ाया जाता है, या मुठ मारने की अलग यूनिवर्सिटियां हैं और मुठ ना मारने की अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है? ज़रा इसका तज़किरा डॉक्टर फान साहब आप ज़रूर कीजिए। और मुझे तो वैसे एक एहसास ये भी होता है डॉक्टर फान साहब कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में 20, 25, 30 लाख की डॉक्टर की डिग्रियाँ मिल रही हैं। मुझे कुछ शक हो गया आप पर, आपकी 1000 वीडियो में से मैं 1000 दलाइल दे सकता हूँ कि आप डॉक्टर नहीं है। ये मेरा दावा है, आप आ जाएं जहां मर्जी आ जाएं, ठीक है। मैं तिब बयान करूंगा प्लस साइंस बयान करूंगा, आप सिर्फ साइंस बयान करेंगे और गलत साबित हो जाएंगे। मैं साइंस भी बयान करूंगा, तिब भी बयान करूंगा, लेकिन ये पता है क्या, छोले दे के जब बंदा पढ़ता है ना तो फिर वो ऐसे अपना नाम रोज, अब नाम क्या हो गया, ये नाम ले लेना या इतना मारूफ हो जाना, ये कोई डॉक्टर ही नहीं रखता। ये लोग भी डॉक्टर हैं,
اپنے اپنے کلینکس پہ بیٹھے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے علم کے مطلوبہ پیشنٹ کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی علم نہیں ہے، سب علم رکھتے ہیں، لیکن حق پر وہی ہوتا ہے جو اپنی پڑھائی کو یاد رکھے۔ سامعین محترم، یہ تھی ڈاکٹر عفان کیسر اور حافظ احمد صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ کا کچھ حصہ۔ اگر یہ ایک ویڈیو میں ہو سکا تو میں ایک میں کروں گا، ورنہ اس کے 2 پارٹ بن جائیں گے۔ آپ خوب سنیے گا، لذت بھی لیجئے گا، نظارہ بھی لیجئے گا، علم بھی سیکھیے گا۔ جہالت سے بچیے جو ملتان سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے تو ملتان میں ماشاءاللہ علم و عمل کے ممبر رہتے تھے، محراب تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا شہر کہلایا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ جب اولیاء اللہ زیر زمین چلے جاتے ہیں تو کچھ جاہل اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم بھی ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی علم بانٹتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بچیے گا ایسے ڈاکٹروں سے جو آپ کے بچے بچیوں کو غلط راہ پہ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔